بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 19، بیوی سے پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون من اتی امرأتہ فی دبرہا، سنن ابی داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص پر لعنت ہے اپنی بیوی سے پیخانہ کے مقام میں ہم بستری کرے۔ نمبر 20، بلا عذر شوہر کو صحبت سے انکار کرنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشہ فبات غضبان علیہا لعنت الملائکہ حتی تصبح۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرد اپنی بیوی کو بستری کی طرف بلائے اور بیوی بلا کسی عذر کے انکار کرے جس کی وجہ سے شوہر غصے ہو کر سو جائے، تو ایسی عورت پر فرشتے صبح تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 21، حقیقی والد کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اپنے حقیقی والد کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا، یا جس غلام اور باندی نے اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی، اس پر قیامت تک مسلسل اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ سنن ابو داود میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نمبر 22، لوگوں کی ناپسندیدگی کے باوجود امام بننا۔ نمبر 23، بیوی کا خاوند کو ناراض کر کے سو جانا۔ نمبر 24، اذان کی آواز سن کر جواب نہ دینا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمی پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جس کو لوگ کسی معتبر وجہ سے ناپسند کرتے ہوں اور وہ ان کی امامت کرائے۔ نمبر 2، وہ عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ نمبر 3، وہ شخص جو حی علی الفلاح کی آواز سنے اور جواب نہ دے۔ تشریح: امام سے متعلق مذکورہ حدیث کا حکم اس وقت ہے جب لوگ کسی دینی وجہ سے، مثلاً اس کی بدعت، اس کی جہالت یا فسق و فجور کی وجہ سے ناپسند کرتے ہوں، لیکن اگر ان کی ناپسندیدگی کسی دنیاوی عداوت اور دشمنی کی وجہ سے ہو تو یہ حکم نہیں۔ اذان کا جواب 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ اذان کی آواز سن کر مسجد کی طرف چلا جائے، اسے اجابت بالقدم کہتے ہیں اور یہ واجب ہے۔ دوسرے یہ کہ زبان سے مؤذن کی طرح الفاظ کہے جائیں اور اسے اجابت باللسان کہتے ہیں، اور راجح قول کے مطابق یہ مستحب ہے۔ مذکورہ حدیث کا تعلق اجابت بالقدم سے ہے، یعنی جو آدمی اذان سننے کے بعد کسی معتبر عذر کے بغیر مسجد میں جماعت سے پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہو، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 25، بد نظری کرنا۔ عن عمرو مولی المطلب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن الناظر والمنظور الیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیر محرم کی طرف دیکھنے والے اور جس کی طرف دیکھا جائے دونوں پر لعنت فرمائی ہے، یعنی وہ عورت
جو بے پردہ ہو اور بد نظری کا سبب بنے۔ نمبر 26 نوحہ کرنا اور سننا۔ نمبر 27 گریبان چاک کرنا اور واویلا کرنا اور واویلا کرتے ہوئے موت مانگنا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ والمستمع۔ سنن ابو داود کی یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن الخامشۃ وجہا والشاقۃ جیبہا والداعیہ بالویل والثبور۔ سنن ابن ماجہ کے حدیث مبارکہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ نوچنے والی، اپنا گریبان چاک کرنے والی اور واویلا کرنے والی اور موت مانگنے والی عورت پر لعنت فرمائی۔ نمبر 28 راستہ یا سایہ دار جگہ میں پیشاب و پائخانہ پھیلانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے مسلمانوں کے راستوں میں سے کسی راستے پر پخانہ پھیلایا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایسی دو چیزوں سے بچو جو لعنت کا باعث ہے۔ نمبر 1 لوگوں کے راستہ میں پیشاب کرنا، لوگوں کے سایہ کی جگہ میں پیشاب کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں اور سب مسلمانوں کو لعنت والے کاموں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔